باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ والمنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ایک صلوات پڑھ لو. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. گزارش یہ ہے کہ جو لوگ دور دور بیٹھے ہیں وہ تھوڑا اگر نزدیک آ جائیں تو بعد میں آنے والوں کو کسی قسم کی زحمت نہ ہوگی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ناصران خدا کے عنوان سے جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا آج یہ اس کا چوتھا مرحلہ ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان اللہ کے ناصر بن جاؤ. تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اگر تم اللہ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہو تو باوجود کہتے رہو نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کوئی تمہاری مدد کو آنے والا نہیں ہے. امت کا مزاج یہ ہے کہ اگر کسی نے بہت زیادہ عبادتیں کی ہوں، بہت روزے رکھے ہوں، بہت عمل انجام دیا ہو، نہیں میں اس کے علاوہ کچھ اور کہوں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے مطاوعت قلب، دل کا کسی کی طرف راغب ہونا. جب علماء نے ایمان کی تعریف کی تو ایمان کی تعریف میں ایک تعریف یہ بھی کی کہ ایمان اس کیفیت کا نام ہے کہ جب قلب کسی چیز کی طرف راغب ہونے لگے. جس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ کسی بخیل کے سامنے کسی کی سخاوت کا تذکرہ کریں، کسی کنجوس کے سامنے کسی کی سخاوت کا تذکرہ کریں تو یہ تذکرہ اسے اچھا نہیں لگے گا. یہ تذکرہ اسے اچھا نہیں لگے گا. وہ آپ سے بار بار یہ کہے گا ارے صاحب کسی اور پہلو پہ گفتگو کیجئے، ان کا یہ بھی تو کمال ہے، ان کا وہ بھی تو کمال ہے. وہ سخاوت کی گفتگو کو پسند نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ از خود بخیل ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ کسی جبان کے سامنے، کسی بزدل کے سامنے کسی کی شجاعت کا تذکرہ کریں، کسی کی بہادری کا تذکرہ کریں کہ ارے دیکھو وہ شخص کتنا بہادر ہے، تو یہ بات اس کو پسند نہیں آئے گی. وہ یہ چاہے گا کہ آپ اس کے کسی اور پہلو پہ گفتگو کریں. ارے صاحب یہ بات تو سچ ہے مگر آپ سخاوت پہ گفتگو نہ کیجئے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ذکر سخاوت سننے کی رغبت نہیں ہے. کیونکہ وہ بزدل ہے لہٰذا نہیں چاہتا، اپنی سخاوت تو ہے ہی نہیں، اپنی شجاعت تو ہے ہی نہیں. لیکن کسی اور کی بھی سخاوت اور شجاعت کا تذکرہ نہ ہو. دیکھیے میں آپ کو کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں. اسے کہتے ہیں قلب کا طوعاً راغب ہونا. ویسے ہی اگر کسی کے سامنے آپ کسی کی مظلومی کا تذکرہ کریں اور وہ از خود ظالم ہو یا ظلم کو پسند کرنے والا ہو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ چاہے گا کہ کسی کی مظلومی بیان نہ ہو.
کیوں؟ کیونکہ وہ ذکر مظلومی ولو کسی اور کا ہے، لیکن یزیدیت کو اچھا نہیں لگے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، یہ آپ پر الغار، یہ آپ پر ہجوم، ارے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ 11 ہجری سے یہ دن آ گیا، اب تو دنیا کو سمجھ لینا چاہیے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی ہمیں دیوانہ کہے، کوئی ہمیں مجنون کہے، کوئی ہمیں کچھ کہے، اب تو لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کیا ہیں۔ اب تو کوئی تقیے کا بھی دور نہیں رہا۔ ایک زمانہ تھا تقیے کا جو گزر گیا، متوکل جیسے گزر گئے۔ ابن سکیت ایک مشہور عالم ہے، دیکھیے یہ ان لوگوں سے بھی گفتگو کر رہا ہوں کہ جو علماء کی توہین کرتے ہیں۔ یہ بھی جہالت کا کمال ہے کہ علم کا احترام نہ کیا جائے۔ مسجد نبوی میں رسول آئے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ درس و تدریس میں مشغول ہیں۔ غور کیجئے گا آپ، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ درس و تدریس میں مشغول ہیں، پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہیں۔ رسول کس کی طرف جائیں گے؟ ارے بھئی یہی تو ہے نا کہ اگر نماز پڑھ لی تو سب کچھ ہو گیا، معیار ہی یہی ہے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت سے نمازی جہنم میں جائیں گے۔ نماز پڑھ لینا معیار نہیں ہوتا۔ کدھر گئے رسول؟ علماء کی طرف، ان کی طرف گئے کہ جو درس و تدریس میں مشغول تھے۔ رسول نے معیار عبادت کو نہیں بنایا ہے، ایک عبادت علم کے ساتھ کی جائے اس کی اہمیت ہے، ورنہ ساری زندگی انسان عبادتوں میں مشغول رہے۔ کیا کیا زمانے علماء کے سامنے آئے۔ ابن سکیت 10ویں امام کے صحابی بھی ہیں۔ اور متوکل کا مزاج آپ جانتے ہیں، اگر میں متوکل کو یزید ثانی کہہ دوں تو کوئی حیرانی نہ ہو کسی کو، اس مزاج کا ظالم ہے۔ ایک خادمہ کو بلوایا، خادمہ کے متعلق پتہ چلا کہ زیارت قبر حسین کو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کیا کیا؟ خادمہ کے متعلق جب یہ خبر ہوئی کہ زیارت قبر حسین کو گئی ہے، کہا قبر حسین گرا دو۔ یہ مزاج رہا ہے بادشاہوں کا، معاف کیجیے گا آپ کے لیے اور ہمارے لیے تو بہت راحت کا معاملہ ہے۔ سعید الملت شیعہ کالج میں کس کا ڈر ہے؟ یہاں وہ زمانہ تھا جہاں علماء نے جہاد کیا ہے، متوکل کے بچوں کو ابن سکیت پڑھا رہے ہیں، یعنی یزید بھی کم ہے اس کے سامنے۔ اور ایک مرتبہ متوکل آیا اور آ کے کہنے لگا ابن سکیت یہ بتاؤ کتنے پیارے بچے ہیں میرے، ہر ایک کو اپنی اولادیں پیاری لگتی ہیں چاہے جیسی ہوں، چاہے جیسی ہوں۔ کہا کتنے پیارے بچے ہیں میرے، یہ بتاؤ میرے بچے افضل ہیں یا حسن حسین؟ خدا کی قسم سوچئے، جہاں گردنوں پہ تلواریں آ گئیں۔ اب جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ ہر زمانہ تقیے کا زمانہ نہیں ہے، ہر مورد ہر وقت تقیے کا وقت نہیں ہے، ہر چیز کا ایک وقت معین ہے۔ اب ابن سکیت کیا جواب دیں گے؟ تقیہ کیا کہتا ہے؟ تقیہ کیا کہتا ہے کہ متوکل کی اولادوں کی تعریف ہو جائے؟ حق کیا ہے؟ توجہات مبذول رہے، حق کیا ہے؟ تقیہ کیا کہتا ہے؟ اب اگر یہ نہیں جانتے ہیں تقیہ کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا ہے۔ امام کے صحابی ہیں اور اعلیٰ درجے کے عالم ہیں۔ امام کی صحبت میں جوہلا بیٹھتے بھی نہیں ہیں، وہ کہیں اور کی صحبتیں ہوں گی، وہ کہیں اور کی صحبتیں ہوں گی کہ جو آئے چلا آئے، دربار کھلا ہے، ہر ایک چلا آ رہا۔ یہ کہنے لگا میرے بچے افضل ہیں، میرے بچے اچھے ہیں یا حسن حسین؟ اب ایک مرتبہ ابن سکیت نے متوکل کو دیکھا اور حسن اور حسین کے متعلق جتنی احادیث ان کے ذہن میں تھیں سب سنانا شروع کر دی متوکل کے سامنے۔ اب خاموشی نہیں ہوتے، اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے، اور ابن سکیت خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خاموش ہوئے، متوکل نے کہا اے ابن سکیت میں نے کیا پوچھا تھا، تم نے سوال کا جواب کیا دیا؟
میں نے پوچھا تھا میرے بچے افضل ہیں یا حسن حسین؟ کہا وہی بتا رہا ہوں، حسن حسین تو جانے دو، تیری اولادوں سے قمبر افضل ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے۔ دیکھیے آپ کے جذبے کا ترجمان نعرہ حیدری ہے، لیکن یہ کوئی یہ آپ کے جذبے کا ترجمان نعرہ ہوگا، لیکن صلوات جو ہے وہ تھکی ہوئی نہ بھیجا کیجیے، اس لیے کہ یہ قرآنی فرض ہے۔ قرآن نے آپ پہ حکم نازل کیا ہے۔ معراج میں جب رسول گئے تو ایک فرشتہ بڑی دیر میں آیا، یہ بھی سن لیجئے، ایک فرشتہ بڑی دیر میں آیا۔ بھئی ہوتے ہیں کچھ لوگ لیٹ لطیف، جیسے میں ہی کل لیٹ ہو گیا۔ فرشتہ دیر تاخیر سے آیا، کہا کہاں تھے؟ کہا اللہ کے رسول عبادتیں۔ بھئی اب عبادت میں مصروف ہے۔ کہا اللہ کے رسول میں نے 20,000 برس عبادت کی ہے، 20,000 سال عبادت کی ہے، اور معصوم عبادت کی ہے، ملائی عبادت نہیں کی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، وہ عصمت والی عبادت ہے۔ خلق کر دیا تو خلق کر دیا، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام کے عالم میں ہے وہ قیام کے عالم میں۔ یہ معصوم عبادت ہے جہاں کسی غرض سے عبادت نہیں ہو رہی۔ کہا میں ہدیہ کر رہا ہوں اپنی 20,000 سال عبادتوں کا ثواب آپ کی امت کے نام۔ کتنا بڑا تحفہ تھا۔ پیغمبر نے کہا نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ کہا اللہ کے رسول 20,000 سال کی عبادت ہے۔ کہا نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا ایک صلوات مجھ پر اور میری اولاد پر تیری 20,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے صلوات۔ عالی جناب مولانا فرید الحسن صاحب قبلہ پرنسپل جامعہ ناظمیہ یہاں موجود ہیں، اور عزیزم حیدر الحسن صاحب قبلہ ہیں، آپ مولانا حمید الحسن صاحب کے پوتے ہیں، اور علی رضا کاظمی صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔ ان لوگ کے سامنے میں گفتگو کرنے میں تھوڑا سا تکلف کر رہا ہوں، لیکن ان میں سے 2 لوگ میرے دوست ہیں تو میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں۔ ایک ذرا بزرگ ہیں تو وہ اگر کچھ غلطی ہو جائے گی تو مجھے سمجھا دیں گے، تو مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، وہ ڈر کا زمانہ گزر گیا، وہ زمانہ گزر گیا۔ متوکل کے سامنے فضائل علی، ہم سے تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں، ہم سے تو کسی نے کچھ کہا تو ہم نے تو 10 جوتے اور لگا دیے کہ اچھا فضائل علی سنانے سے ہمیں روک رہے ہو۔ ایک زمانہ تھا تقیہ کا، یہی متوکل ہے۔ بات کہیں اور جا رہی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، سنتے رہیے۔ یہی متوکل ہے، نہیں متوکل نہیں، حجاج۔ کیسے کیسے زمانے گزرے ہیں، علماء کا احترام کیجیے۔ جو مذہب کو حفاظت سے آپ تک لے آئے، ان علماء کا احترام کیجیے، اور جو علماء حق ہیں آج بھی ہیں، ان کا احترام واجب ہے آپ پر۔ کیسے کیسے زمانے گزرے کہ آج میں چاہتا ہوں کہ علی کے کسی شیعہ کو ذلیل کروں، کتنے ہی اسی حضرت میں مر گئے، قبر کا بھی نہیں پتا۔ میں علی کے شیعہ کو تم ذلیل کرو گے؟ جس کو خدا نے عزت دی ہو اس کو کون ذلیل کرے گا؟ اور جس کو خدا ذلیل کرے اسے کون عزت دے گا؟ ذلت مآب کسی کو خدا بنا دے، آپ اس کو عزت مآب بنائیے۔ تو خدائی نے ذلت مآب بنایا ہو اور یہ طے کر دیا ہو کہ ان کے ساتھ ذلت وقف ہے، وقف علی الاولاد ہے۔ میں کیا کہوں آپ کی خدمت میں، ایک شخص آ رہا تھا گدھے پہ سوار ہو کے۔ اب گدھے کو آپ حقیر سمجھے، عرب کی باخدا اسٹینڈرڈ سواری ہے گدھا۔ جناب عزیر نبی کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، جا رہے تو قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ اور جب ایک بستی کے قریب سے گزرے
جب ایک بستی کے قریب سے گزرے تو دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ جانے اس بستی کا کیا عالم ہوگا. بھئی قرآن حکم دے رہا ہے نا کہ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. جاؤ زمین پر سیر کرو, دیکھو کہ ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا, ہم نے تمدن تباہ کر دیے. دیکھو جا کے سیر کرو زمین میں. گزرے تو دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ جانے اس بستیوں کے رہنے والے کب کے مر چکے, بستیوں کا پتہ نہیں, نام و نشان نہیں, پتہ نہیں خدا کیسے زندہ کرے گا. بس یہ خیال آنا تھا کہ نیند آ گئی. جب نیند آئی اور کچھ دیر کے بعد بیدار ہوئے تو قرآن نے حکم دیا کم لبستہ, کتنی دیر کے بعد بیدار ہوئے. تو عزیر نبی کو یہ لگا کہ کچھ دیر سوئے اور جاگے, یہ لگا کہ کچھ دیر سوئے اور جاگے. بہت سے لوگوں کو ہزاروں سال کی نیند سمجھ میں نہیں آتی. بھئی ہم سے یہی تو پوچھے, خضر زندہ ہیں, ازرو قرآن زندہ ہیں, ازرو روایت زندہ نہیں ہیں, ازرو قرآن خضر زندہ ہیں. کبھی میں سوچتا ہوں اتنی لمبی زندگی دی کیوں؟ خضر نہ نبی ہیں, نہ نبی اولی العزم ہیں, نہ صاحب شریعت ہیں, نبوت بھی ثابت نہیں, زندگی دے دی. تمام مسلمان مانتے ہیں کہ خضر زندہ ہیں. کبھی سوچئے کہ کیوں زندہ ہیں؟ شاید اس لیے زندہ رکھا ہو کہ اگر امام زندہ ہوتے فقط تو دنیا آپ پر اعتراض کرتی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنا جی جائے. تو اگر وہ آپ سے پوچھے کہ امام کیسے زندہ ہیں تو آپ پلٹ کے پوچھئے کہ خضر کیسے زندہ ہیں. تو کبھی کبھی حکمت کے کام ہوتے ہیں. خدا ابس کوئی کام نہیں کر رہا. اب جو جاگے تو دیکھا کہ کہا کم لبستہ, کتنی دن کے بعد جاگے. کہا 1-2 دن سویا ہوں گا. تو کہا وہ جو تمہاری سواری تھی اس کو دیکھو. بھائی کسی کا نبی کے ساتھ ہونا, کسی کا نبی کے ساتھ ہونا, کسی کا نبی کے ساتھ ہونا, کوئی یہ نہ کہے کہ ولا ساتھ گئے تھے, امن نبیوں کے ساتھ تو گدھے بھی تھے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں نے کسی توہین میں جملہ نہیں کہا ہے, میں نے کسی توہین میں جملہ نہیں کہا ہے. کوئی بھی ساتھ ہو سکتا ہے, ساتھ ہونا کمال نہیں ہے. یوسف کے ساتھ ایک سے ایک مجرم قید میں رہے, مجرم قید میں تھے اور نبی بھی ساتھ تھا, اور قرآن کہہ بھی رہا ہے کہ وہ نبی کے ساتھ ہی تھے. ساتھ ہونا معیار نہیں ہے. اگر کوئی دل سے ساتھ ہو تو بات اور ہے, وہ منیت کی منزل ہے, وہ اہل بیت کے لیے خاص ہے, وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. کتنے دن کے بعد جاگے؟ کہ 1-2 دن کے بعد. کہا دیکھو تمہارے گدھے کا کیا عالم ہو گیا, وہاں ہڈیوں کا پتہ نہیں تھا. کہا دیکھو اپنے کھانے کی طرف دیکھو, وہ ویسا ہی تھا. کھانے کی نبی کو ضرورت تھی, سواری کی ضرورت نہیں تھی. تو جس چیز کی ضرورت تھی اس کو باقی رکھا, ہر ایک کو باقی نہیں رکھا. تو زندگی پہ اعتراض وہ کر سکتا ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا تو ہو مگر سمجھ کے نہ پڑھا ہو, سرسری نگاہوں سے گزرا ہو. ہر چیز معیار نہیں ہوا کرتی. ہجرت کا عمل مکمل ہو چکا. میں اپنی کل کی گفتگو سے مربوط ہو جاؤں. ہجرت کا عمل میں کل عرض کر رہا تھا, نبی ربیع الاول کو 9 تاریخ ربیع الاول کی نبی مدینے میں داخل ہوئے. اب کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہاں ایک مسجد بن جائے. کتنی اچھی بات ہے, اچھی تجویز ہے, بالکل بننا چاہیے مسجد. کہا دیکھو یہ جو میرا ناقہ ہے اس پر تم میں سے کوئی سوار ہو جائے اور یہ ناقہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور یہ یہاں گشت کرے, پھر اس کے بعد جہاں ناقہ بیٹھ جائے گا وہیں مسجد بنے گی. یہ قید لگا دی نبی نے. اب ایک کے بعد ایک جا رہا ہے. ملا علی قاری سراشق اکبر میں یہ واقعہ لکھ رہی, ایک کے بعد ایک گیا, اونٹنی کھڑی نہیں ہو رہی ہے, ناقہ ہل نہیں رہا ہے. ایک صاحب گئے, 2 صاحب گئے, 3 صاحب گئے, جتنے تھے سب نے کوششیں کر لیں. ناقہ رسول کا ناقہ ہے, کوئی ایسا ویسا ناقہ نہیں. ناقہ صالح کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا ہے. ہر جانور حقیر نہیں ہوتا اور ہر آدمی عزت دار نہیں ہوتا. یعنی حیوانیت و بشریت معیار نہیں ہے. وہ اصحاب کہف کا کتا تھا, اس کی بھی عزت ہے.
کیوں؟ کیونکہ نبی کا ساتھ دیا، اس کا بھی احترام ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی جائے گا جنت میں، کچھ تبدیلی کے ساتھ جائے گا، اس تبدیلی پہ وضاحت طلب نہ کیجیے گا۔ ہر بات منبر سے بیان کرنے کی نہیں ہوتی، ہر بات منبر سے بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ وہ بھی ہے، کہا بھائی میں کیا، کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو ناقہ جو ہے آپ کا ناقہ تو ہل ہی نہیں رہا ہے۔ کہا بھائی میں کیا کروں؟ بھائی ناقہ اگر نہیں اٹھ رہا ہے تب بھی رسول سے شکایت ہو رہی ہے۔ میں ہر چیز کی شکایت لے کے، اگر میں ہی ہوں، میں ہر چیز کی شکایت لے کے اپنے والد صاحب کے پاس پہنچنے لگوں تو آپ سوچئے کہ کیا ہوگا۔ اب یہ آپ سوچ لیجئے کہ کیا ہوگا۔ ذرا سی بات پہ شکایت، ذرا سی بات پہ شکایت، وہ ہر بات کی شکایت لے کے رسول کے پاس۔ اللہ کے رسول ناقہ نہیں اٹھ رہا ہے، توجہ سے سنیے گا، میں کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ واقعہ ہے۔ مسجد کیسے بنے؟ کہا اچھا نہیں اٹھ رہا ہے، کہا اللہ کے رسول آپ کچھ علاج کیجئے۔ کہا یا علی اب آپ جائیے، یا علی اب آپ جائیے۔ جیسے ہی علی ناکے کے قریب گئے، ناقہ احترام علوی میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ احترام علی میں ناقہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ علی ناقے پہ سوار ہوئے، ناقے نے گشت کیا، ناقہ ایک مقام پہ بیٹھا، کہا یہی بنے گی مسجد۔ اب جملہ سنیے، ارے ناقہ حیوان ہے، انسان نہیں ہے، حیوان کو بھی معلوم ہے علی اور ہے، وہ اور ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ رسول کا ناقہ ہے نا، ہر ایک کے احترام میں تو اٹھ کر کھڑا ہے۔ بھائی اس کو بھی تو دلیل بنا لیتے، عجیب تو دلیلیں بنائی ہیں۔ اگر ناقہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، کوئی صاحب اس پہ سوار ہو جاتے، کہتے یہی خلیفہ ہیں، تب نہ کہتے، بعد میں کہتے۔ پہلے تو سب سمجھ رہے تھے نبی کی زندگی میں کوئی بات نہ کرو۔ بھائی سورہ مجادلہ قرآن گواہ ہے، خدا کی قسم قرآن گواہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فی شیء فلا تناجوا بالاسم والعدوان والمعصیۃ الرسول۔ بھائی کسی کو روک دیا جائے کہ شراب نہ پیو تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ پیتا ہے۔ کسی کو پکڑ لیا جائے کہ تم گاڑی نہ چلاؤ تو اس کے معنی کیا ہے؟ کہ اس کے پاس کاغذات مکمل نہیں ہیں، ورنہ تو وہ پولیس والوں سے لڑنے لگے گا۔ تو اگر روکا جا رہا ہے کسی بات کے لیے، کبھی بے نمازی سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو، جو پہلے ہی پڑھ رہا اس سے آپ کیا کہیے گا؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی صاحب آ کے کہیں حضور نماز پڑھیے تو میرا کیا عالم ہوگا؟ بھائی اور کس طرح سے پڑھوں، اور کس طرح سے پڑھوں؟ کسی اور نبی کی سیرت پہ عمل کروں؟ میں تو شریعت محمدی کے مطابق پڑھ رہا ہوں۔ کیا حکم ہو رہا ہے؟ اذا تناجیتم فی، نجوا کہتے ہیں کانا پھوسی کرنے کو، خاموشی سے چپ کے کیا باتیں کرتے تھے صاحبان ایمان، کافر نہیں، منافق نہیں، اسم ودعوان، گناہ پہ گفتگو، معصیت رسول پہ گفتگو، بغاوت پہ گفتگو۔ قرآن نے حکم نازل کر دیا، دیکھو جب آپس میں باتیں کرنا کبھی رسول کے خلاف گفتگو نہ کرنا۔ تو اگر نہ کر رہے ہوتے تو کبھی نہ روکا جاتا۔ اللہ جانے کس کس کے دل میں کیا تھا، تبھی تو ابو طالب نے بنی ہاشم کو بلا کے وصیت کر دی، کہا دیکھو اگر میرے بھتیجے کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ گیا اس کا خون تمہاری گردنوں پہ آ جائے گا۔ عہد و پیمان لیا ہے ابو طالب نے، عہد و پیمان ابو طالب نے لیا ہے۔ دیکھو میرے رسول کی حفاظت کرنا، اتنی محبت تو کسی کو نہیں ہوتی ہے۔ میں نے مانا کہ یتیم بھتیجا ہے، مگر اپنی اولاد سے زیادہ محبت کیسے ہو گئی؟ ایک روز پہنچے تو دیکھا کہ نبی کے پہلو میں علی نماز پڑھ رہے ہیں، جعفر طیار کو ساتھ لے کے گئے،
اب مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جعفر طیار علیہ السلام پہ کبھی کبھی گفتگو بہت کم ہوتی ہے. ساتھ لے کے گئے، ایک پہلو میں علی کھڑے تھے، ایک پہلو میں جعفر طیار کو کھڑا کر دیا. کہا جعفر میں چاہتا ہوں کہ اس کا بایاں بازو علی بن جائے، دائنا بازو تم بن جاؤ. اور اپنے بھائی کا خیال کرنا. جعفر طیار کون ہے؟ خدا کی قسم جن کے حوالے معصوم دیں وہ ہیں جعفر طیار. کبھی سوچئے گا اس پہلو پہ، کبھی سوچئے گا رسول خدا جعفر کا حوالہ دے رہے ہیں، علی مرتضیٰ جعفر کا حوالہ دے رہے ہیں، سیدہ جعفر طیار کا حوالہ دے رہی ہیں، حسن جعفر طیار کا حوالہ دے رہے ہیں، حسین جعفر طیار کا حوالہ دے رہے ہیں، دربار یزید میں سید سجاد جعفر طیار کا حوالہ دے رہے ہیں. اور جعفر طیار کون ہے؟ غیر معصوم. معصوم نہیں ہے جعفر طیار، لیکن کیا معیار ہے جعفر طیار کا. میں نے جعفر طیار کا نام کیوں لیا؟ جعفر طیار کے بیٹے ہیں عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے ہیں اونو محمد، اس لیے میں نے جعفر طیار پہ گفتگو کی ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کون ہے جعفر طیار. ایک شخص آیا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. کہا لست برسول اللہ انا جعفر، میں اللہ کا رسول نہیں ہوں، میں جعفر طیار ہوں. اتنی زیادہ شباہت ہے رسول سے، وہی اخلاق، وہی انداز، وہی صورت، وہی سیرت. اور اب میں کسی اور موقع پہ عرض کروں گا کہ جب پیغمبر نے جنگ موتا کے لیے جعفر طیار کو بھیجا تو علم ان کے ہاتھ میں دیا. علی کے بھائی ہیں جعفر طیار، بار بار جعفر طیار کے حوالے. کربلا میں بار بار حسین نے جعفر طیار کا نام لیا. اور ایسی جنگ لڑی ہے جعفر طیار نے، خدا کی قسم 3000 کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے 2 لاکھ کے لشکر سے لڑے ہیں. یہ شجاعت کسی اور خاندان کا شیوا نہیں ہے، یہ خاندان علی ہے. یہ آپ کو شجاعت کہیں اور نظر نہیں آئے گی. اور ان کا مزار آج بھی اردن میں موجود ہے. ایک شاندار زری ہے، بار بار جعفر طیار کا نام، علم جعفر طیار کے ہاتھ میں رہا. اسی لیے کربلا میں ایک لمحے کے لیے تردد ہوا کہ علم کس کو دیا جائے، ایک لمحے کے لیے. اور تردد نہیں ہے اس لیے کہ جعفر بھی علم بردار ہے، علی بھی علم بردار ہے، جعفر بھی علم بردار ہے. جب جناب عبداللہ کا عقد ہوا جناب زینب کے ساتھ تو ایک شرط لگائی گئی، ایک شرط لگائی گئی. اور وہ شرط کیا تھی؟ وہ شرط یہ تھی کہ اگر حسین کے اوپر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ حسین مدینہ چھوڑ کے جانے لگے تو عبداللہ زینب کو روکیں گے نہیں. یہ شرط لگائی گئی. اس شرط کے ساتھ عقد ہوا ہے. مجھے کسی نے حکم دیا کہ کل یہاں جناب اونو محمد علیہ السلام کے اور جناب علی اصغر کا گہوارہ بھی برآمد ہوگا، لہٰذا میں مصائب جناب اونو محمد کے کل پڑھوں. لیکن کیونکہ آج کا دن جناب اونو محمد علیہ السلام سے مختص ہے، لہٰذا مناسب نہیں ہے کہ میں جناب اونو محمد کا تذکرہ آج نہ کروں. میں شہادت نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک واقعہ سنیے. قافلہ جب جانے لگا تو جناب عبداللہ اونو محمد کو ساتھ لے کر آئے. جناب عبداللہ خود بیمار ہے، دونوں بچوں کو ساتھ لے کر آئے اور کہنے لگے بھائی حسین، کاش کہ میں اس قابل ہوتا کہ آپ کے ساتھ چلتا، لیکن یہ میرے دونوں بچے ہیں، اگر وقت آ جائے تو ایک بچے کو زینب پر سے صدقہ کیجئے گا، ایک بچے کو مجھ پر سے صدقہ کیجئے گا. میں نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے اور زینب کی طرف سے آپ پر قربان کر دیا.
قافلہ چلا گیا کربلا کو، قافلہ کربلا چلا گیا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا میں دوبارہ واپس آیا تو جناب زینب کبھی اپنے گھر تشریف نہیں لے گئیں، کبھی اپنے گھر زینب نہیں گئیں، امام زین العابدین کے گھر میں آن کر رہنے لگی۔ جناب عبداللہ کے ساتھ پوری جماعت آتی تھی، کربلا کے واقعات بیان ہوتے تھے۔ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ مجلسوں کا اہتمام کیجیے، مجلسوں کی تعداد میں اضافہ کیجیے۔ یہ سیرت زینب ہے، شام کے دربار میں مجلس کی ہے، زندان میں مجلس کی ہے۔ بھئی جب قافلہ آزاد ہوا ہے تو یہی تو کہا تھا کہ ایک گھر خالی کرایا جائے، ہم اپنے بھائی کا ماتم نہ کر سکے۔ نہیں، میں کچھ اور عرض کر دوں، جب شہداء کے سر آئے تو ہر ایک سر کو کوئی نہ کوئی لینے والا تھا، مگر جب اون محمد کے سر آئے تو کوئی ایسا نہ تھا کہ اون محمد کے سروں کو گود میں لیتا۔ شام کی کسی بیوی نے کہا لگتا ہے ان کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ زینب اٹھ کے کھڑی ہو گئی، ماں میں ہوں، ماتم حسین کا ہوگا، اون محمد کا نہیں ہوگا۔ ماتم اس کا ہوگا جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ کبھی اون محمد پہ نہیں روئیں، یہ ماں ہیں، وہ باپ ہیں، دونوں بچوں کو قربان کر دیجئے گا جب وقت آ جائے۔ ہم اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکے۔ رہا ہو کہ قافلہ جب کربلا آیا اون محمد کا ماتم نہیں کیا، بس نام حسین، بس نام حسین۔ بھئی یہی تو کہتی تھی نا اون محمد سے، اون محمد جاؤ اب تک زندہ ہو۔ یہ مزاج زینبی ہے، دنیا میں کوئی رہے یا نہ رہے حسین باقی رہے، نام حسین باقی رہے۔ یہ زینب کا مزاج ہے۔ کبھی اپنے گھر نہیں گئیں، سب آتے تھے، ذکر کربلا ہوتا تھا، ماتم ہوتا تھا، مجلس ہوتی تھی۔ معصومین نے مجلس و ماتم کا اہتمام کرایا ہے۔ ایک روز جناب عبداللہ کو اس عالم میں امام زین العابدین نے دیکھا کہ سب چلے جاتے ہیں مگر جناب عبداللہ بڑی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ کہا پھپھا جان اگر کوئی بات آپ کو کہنا ہے تو مجھ سے فرما دیں۔ کہا نہیں میرے بھتیجے، کچھ نہیں کہنا۔ روز یہی ترتیب ہوتی تھی۔ ایک روز امام زین العابدین نے کہا اے پھپھا جان میرے حق کا واسطہ، میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پاتے۔ رو کے کہنے لگے سید سجاد، ڈرتا ہوں تمہاری پھوپھی کا دل بہت دکھا ہوا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کوئی بات ان کو ناگوار نہ گزر جائے۔ کہا پھپھا جان آپ حکم دیجئے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کا پیغام پھوپھی جان تک پہنچا دوں۔ کہا اے سید سجاد بس اتنی گزارش ہے، اپنی پھوپھی سے کہنا کہ یہ بھی انہی کا گھر ہے، مگر اگر ہو سکے تو کسی دن اپنے گھر بھی تشریف لائیں، اگر ہو سکے تو کسی دن اپنے گھر بھی تشریف لے آئیں۔ کہا پھپھا جان ہم آپ کا پیغام پھوپھی اماں تک پہنچا دیں گے۔ آئے امام زین العابدین، کہا پھوپھی اماں پھپھا جان روز آتے تھے، خاموش سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے، سب چلے جاتے تھے، مجھے محسوس ہوا کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے آج جب پوچھا تو فرمایا اپنی پھوپھی سے کہنا کبھی اپنے گھر بھی تشریف لائیں۔ سنیے گا کیا فرمایا، اے سید سجاد کس کا گھر، اے سید سجاد کون سا گھر؟
ارے کربلا کے بعد اب زینب کا کوئی گھر نہیں رہا. اے سید سجاد میں دیکھتی رہی حسین مارے گئے. اے سید سجاد عباس مارے گئے, علی اکبر مارے گئے, قاسم مارے گئے. اے سید سجاد 6 مہینے کے علی اصغر. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے پھوپھی اماں ہم گزارش کرتے ہیں. کہا اے سید سجاد تم امام وقت ہو, تمہارا حکم ہے میں ضرور جاؤں گی. دن کے کسی پہر شہزادی نکلی, مدینے میں محلہ بنی ہاشم میں جناب عبداللہ کے گھر آئیں. اگر امکان ہو تو ماتم ضرور کیجئے, یہ بھی نصرت حسین ہے. اور روئیے, یہی رونے کے دن ہے. نہ جانے اگلے برس کون ہو یا نہ ہو. خدا کی قسم اگر کچھ بخشوائے گا تو یہی آنسو بخشوائیں گے. محلہ بنی ہاشم میں دوپہر کا وقت ہے, مدینے میں گرم ہوائیں چل رہی ہیں. شہزادی آئیں, آ کے صحن میں بیٹھ گئیں. سائے میں نہیں بیٹھی ہیں کربلا کے بعد. کیسے بیٹھیں گی سائے میں؟ لاش علی اکبر کو دھوپ میں دیکھا. دوپہر گزر گئی. شام کو جب جناب عبداللہ آئے, سنیے اور روئیے عزیزان محترم. عبداللہ آئے, آ کے کہنے لگے آپ کون ہیں, میرے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کون ہیں, میرے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ ایک مرتبہ سر کو اٹھا کے کہنے لگی ہاں عبداللہ, اب کیوں پہچانو گے عبداللہ؟ اب کیوں پہچانو گے عبداللہ؟ اب عباس کہاں رہے؟ اب قاسم کہاں رہے؟ اب اونو محمد کہاں رہے؟ اب حسین کہاں رہے؟ 18 بھائیوں کی بہن, اب زینب کو کون پہچانے گا؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے شہزادی جب قافلہ گیا تھا تو سر کے بال سیاہ تھے, اب آپ کو اس عالم میں دیکھا سر کے بال سفید ہو گئے. اے عبداللہ سر کے بال سیاہ کیسے رہتے؟ ارے زینب نے اتنی مصیبتیں جھیلی. اے عبداللہ اتنی مصیبتیں برداشت کی, میں حیران ہوں عبداللہ زندہ کیسے ہوں؟ عبداللہ میں حیران ہوں, زینب زندہ کیسے؟ ہاں عبداللہ بتاؤ, بتاؤ عبداللہ کیوں بلایا؟ بس عبداللہ بتاؤ کیوں بلایا؟ سنیے اور میں نے مجلس کو تمام کیا. بتاؤ عبداللہ مجھے بلایا کیوں ہے؟ عبداللہ کہا شہزادی یہ آپ ہی کا گھر ہے, میں چاہتا تھا کہ آپ یہاں آ جائیں. کہنے لگی عبداللہ میں جانتی ہوں تم نے اونو محمد کے متعلق سوال کرنے کے لیے بلایا ہے. عبداللہ اونو محمد کے متعلق سوال کرنے کے لیے بلایا ہے. اگر ایسی بات ہے عبداللہ تو سنو عبداللہ, میں نے ایک بچے کو اپنے اوپر قربان کر دیا, ایک بچے کو تمہارے اوپر سے قربان کر دیا, مگر میرا بھیا پھر بھی نہ بچا عبداللہ. اے عبداللہ میں نے اپنی اولادوں کو قربان کر دیا. کہنے لگے شہزادی میں نے اونو محمد کے متعلق سوال کرنے کے لیے نہیں بلایا. کہا عبداللہ پھر جلدی بتاؤ کیوں بلایا؟ رو کے کہنے لگے شہزادی آپ کو اس لیے زحمت دی کہ یہ بتائیے کربلا میں میرا بھائی حسین
لڑا کیسے؟ کربلا میں میرا بھائی حسین لڑا کیسے؟ میں نے کل آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، کربلا کی لڑائی کے بعد لوگوں نے خیبر کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ عبداللہ کہہ رہے ہیں شہزادی، میں نے صفین میں مولا علی کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ میری تمام اولادوں میں سب سے شجاع حسین ہے۔ مجھے اتنا بتائیے شہزادی، کربلا میں میرا بھیا حسین لڑا کیسے؟ بس اتنا سننا تھا۔ روایت کہتی ہے زینب کی آنکھوں میں اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی۔ کہا اے عبداللہ، تم نے وہ پوچھا جو سوائے میرے کوئی بتا نہیں سکتا عبداللہ۔ اے عبداللہ، صبح سے میرے بھائی کا عالم یہ تھا کہ لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا تھا، کوئی شہید نہیں ہوتا تھا۔ میرا بھیا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس شہید کے جنازے پہ پہنچتا تھا۔ دھیرے دھیرے انصار شہید ہو گئے۔ کبھی ہور کی لاش لایا، کبھی اون کی لاش لایا، کبھی قاسم کی لاش لایا، کبھی عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم لایا۔ اے عبداللہ، رخصت آخر کے وقت آیا، میرا بھیا پہلے ہی سے خون میں ڈوبا ہوا تھا عبداللہ۔ اے عبداللہ، ایک ایک سے رخصت ہو گیا۔ میں نے سہارا دیا عبداللہ، میرا بھائی ذوالجناح پہ سوار ہوا۔ عبداللہ قیامت کا حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں۔ کربلا جائیے، قتل گاہ کے قریب ایک مقام ہے جسے تلہ زینبیہ کہتے ہیں۔ خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ تلہ زینبیہ نے زینب نے دیکھا، تلہ زینبیہ سے قتل گاہ کا منظر زینب نے دیکھا۔ عبداللہ نے پوچھا میرا بھائی لڑا کیسے؟ کہا اے عبداللہ، میں تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، کبھی میمنے پہ حملہ کیا، کبھی میسرے پہ حملہ کیا، کبھی قلب لشکر پہ حملہ کیا، بڑی شجاعت سے لڑ رہا تھا۔ مگر عبداللہ، ارے 3 دن کی بھوک اور پیاس، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی۔ اے عبداللہ، میرا بھائی زین سے زمین پر آ گیا۔ ارے زینب دیکھتی رہی عبداللہ، شمر کا خنجر، میرا بھائی تڑپتا رہا۔ سيعلم الذين ظلموا